آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ آپ کی اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص جناب قبلہ قابلہ جناب حضرت بارگاہ سرکار حجت القائم ولی العصر اس پر شوم حساس دور میں خدا تمام موالیان حیدر قرار کے مال کی جان کی عزت کو نام اس کی حفاظت فرمائے۔ بھائیوں کی یہ پھوڑی بچھائی، یہ لنگر و نیاز اہتمام ذاکرین کا پڑھنا بی بی سیدہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اجازت ہے کہ دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ زندہ و سلامت رہو۔ میں بولنے کی اپیل نہیں کروں گا، اور کیونکہ میرا موضوع عشق سے منسلک ہے، جس کے دل میں جتنا عشق حسین ہے میرے ساتھ بولے گا، اور زیادہ دیر میں نے زحمت بھی نہیں دینی، ٹائم تھوڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی تھوڑے سے وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کر دوں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، میری پوری مجلس ایک طرف اور یہ میرا جملہ ایک طرف۔ اگر یہ جملہ آپ تک صحیح سلامت پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہے، میری آج کی محنت مکمل ہے۔ زندہ و سلامت قدردان بیٹھے ہو، ان قدردانوں کی دھرتی پہ میں پہلا کہہ کے ہر بندے کی معیار سماعت کو قبلہ عدل کی کسوٹی پہ تولوں گا کہ کون بندہ کتنی دیر تک وہ آل محمد کا ذکر سماعت بھی کر سکتا ہے اور برداشت بھی کر سکتا ہے۔ زندہ و سلامت پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھوں گا کہ اگر آپ کی معیار سماعت کا پرندہ نجف کی وادیوں میں پرواز عبادت ہے تو تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ میں پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے بندے سے لے کر اس آخری بندے تک جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہر بندے کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ پہلا جملہ ہے میری عبادت کا، نوکری کا، خدمت کا پہلا جملہ ہے۔ زندہ و سلامت رہو۔ اگر آپ کے معیار بلند ہیں تو پھر میں جملہ کہتا ہوں، زندہ و سلامت۔ قبلہ جملہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری مجلس حسین ہے، یہ جو ذکر حسین ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو ماتمداری ہے، یہ جو لنگر نیاز ہے، جو پریشان میں بیٹھے، یہ جو لنگر نیاز ہے، یہ ہماری محنت، یہ ہماری کاوش، یہ ہماری انتظامیہ استماعیہ، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، میں اپنے پرائے کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں جملہ کہتا ہوں، یہ ہماری عزاداری خلوص اور نیت میں یہ ایسے ہی ہے جیسے علی کی عبادت۔ اسے کہتے ہیں چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ یہ جملہ یقیناً میں نے اپنے وجود سے بڑا کہا۔ میں نے کہا ہماری عزاداری جہاں جہاں جا رہی ہے، ہماری عزاداری خلوص میں یہ ایسے ہے جیسے علی کی عبادت۔ میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے مولا علی نے فرمایا، میں علی تیری عبادت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، میں اس وجہ سے تیری عبادت نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، نہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے۔ جنت میرے بچوں کی جاگیر ہے اور دوزخ علی کی دشمنی میں خلق ہوئی ہے۔ میں تیرے اس وجہ سے سجدہ کرتا ہوں۔ توجہ بھائی، اور سینے کی ہاتھ رکھ کے مجھے بلا کیا؟ زندہ سلامت میرے مولا نے فرمایا، تیری عبادت میں علی اس وجہ سے کرتا ہوں، پوری کائنات میں تو واحد خدا ہے جو لائق عبادت ہے۔ دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے جہاں جہاں میری آواز ہے جملہ کہنا چاہتا ہوں، قسم با خدا مجھے قسم حضرت عباس کے علم کی، توجہ بھائی، 1400 سال گواہ رہے ہم عزاداری نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ دوزخ کے ڈر میں کرتے ہیں۔ اور قرآن کی قسم مجمع ہوئے تو میں جملہ مرضی کھوٹی میں تھوڑے مہمان پڑھ کے وقت جانا۔ میں کیا ہے، یہ جنت مانگنے والی چیز نہیں، عزادار کے لیے جنت بانٹنے والی چیز ہے۔ اور جندہ عقیدہ ہے تو اور سینے ہاتھ رکھ کے میں جملہ قرآن کی قسم تو مجلسہ سن کے بڑے ہو نا، میرے حق کے داد نہیں دعا کرنا۔ ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، اگر مجلس سن دے پہ ہو تو زندہ سلامت تو میں سر میرے لئے میں ممبر چھڑ دا میں تو سونا پڑھنے والا اللہ ان دی زبانی تاثیر دے اور میں جملہ دا پہ زندہ سلامت۔ شب عاشور جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا،
میرے مولا حسین نے خطبہ پڑھا، میرے مولا نے کھڑے ہو کے فرمایا او میرے صحابیوں، او میرے انصاروں، میں حسین ابن علی، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، سبت ثانی، امام ثالث، قابل مرضات اللہ، دلیل ولا ذات اللہ، ولی رشید، وسیع صدید، طیب الوفی، امام الرضی، شاف الامتی، سید شباب اہل الجنتی، میں بطول کا لال ہونے کی خاطر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جنت تمہارا مقدر ہے، حسین کی دشمنی صرف ان سے ہے، حسین کے قتل پہ بات ختم ہو جائے گی، میں علی کا لال، توجہ بھائی، میں علی کا لال ہونے کی خاطر تم سے کہتا ہوں جنت تمہارا مقدر ہے، بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچاؤ، بچوں کو یتیم ہونے سے بچاؤ، گھر بچاؤ، گھر بچاؤ، سر بچاؤ، سر بچاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جنت تمہارا مقدر ہے، پچھلی سب میں بیٹھا تھا جناب مسلم بنا جا، تلوار لے کے کھڑا ہوا، روتا ہوا، دھاڑے مارتا ہوا، حسین کے قدموں میں رو کے تلوار کو سامنے پہ مار کے دو ٹکڑے کر کے حسین کے قدموں میں ڈال کے کہتا ہے او کربلا میں ہم کوئی جنت لینے آئے ہیں، میرے مولا نے فرمایا اور کیا لینے آئے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن جب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، محمد سے لے کر قیامت تک ہر بچہ مشہور ہوگا، اللہ کے ندا بھی بسون میری ہدایت نہیں کرنی، زندہ سلامت، جب اللہ کی ندا آئے گی یا خود افدارکم، اے بنی محشر اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، محمد کی بیٹی آ رہی ہے تمہاری شفاعت کرنے، فرمایا جنت لینے نہیں، کل قیامت کے دن تیری ماں صرف اتنا کہہ دے کہ وہ جوان تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ نہ جنت کے لالچ میں دیا نہ دوزخ کے ڈر میں دیا۔ چھوٹے مہمان ہیں مرضی اللہ گھری کے رحمت کا میرے استاد محترم شہید ملت جعفر علامہ ناصر، میں انہوں نے جملہ انہوں نے رونو اسال سوار زبان اجازت اندر جملہ پڑھا کہ بلا آزاداری جو ہے نا، اور میں دیکھنا کیڑا بندہ مجلس ہوں گا کیڑا بندہ چہرہ میں آزاداری حسین، میں موڑا آزاداری حسین یہ محنت نہیں معجزہ، بھئی ہون بندے کوئی بندے کھڑے ہو گیا ایکسیڈنٹ میں کہ صحیح بڑی بڑی گل ہے، محنت نہیں ہے تے معجزہ دی کیویں دلیل دے کہ بلا تو ہوندہ نا سی مولوی رکھنے بیٹا نماز سکھ لا، روزہ سکھ لا، حج سکھ لا، واجبات نماز کیا ہے، مستحبات نماز کیا ہے، مکروہات نماز کیا ہے، مبطلات نماز کیا ہے، بیٹا اور نماز سیکھو، روزہ سیکھو، حج سیکھو، ہم تو کہتے بیٹا سیکھو، جو سیکھے وہ محنت ہے، مجھے قسم حسین کی عظمت کی، ہم نے آج تک کسی بچے سے نہیں کہا آؤ ماتم سیکھ لو، آؤ وجہداری سیکھ لو، کیونکہ یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، عباس کا نام خود ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ بول دو یہ جن والی توفیق دیں بڑے بڑے بندے علی بچائی بنے، میں ہر مجلس سے چاہتا ہوں علی کا نام زبان پہ بدن کی طاقت کی وجہ سے نہیں آتا، اماں کی شرافت کی وجہ سے آتا، جب شجر حسن ہوتے ہیں تو گنچے بول اٹھتے ہیں، او علی بلائیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، علی کی محبت میں تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو تو چہرے بولے۔ معیار بتایا میں حکور جملہ اور بتا دیا، لتوسی نجف دی وادی پرواز کر دیا تو میں جملہ دا لجیرہ سون کے ہی دا آیا تھا، قرآن دی قسم میرے اشارے دی داد دے دے، میں بولنا نہیں میں داد دے لن سارے میرے لیے کھیل پر تو میں جملہ کہ بلا جیرہ کام ہے نا یہ کرنا اصل سے اس نے سلے بھائی قرآن دی آیت پڑھی اللہ نے
میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے اللہ کا اس وقت ذکر کیا جب کسی کا باپ نہیں کرنے حسین بولا نیزے پر جڑے پریشان ہے بیٹھے میں اور پریشان کریں ماشاءاللہ۔ حسین پترے تے علی باپ ہے، بیٹا اس وقت بولا جب مردے نہیں بولتے، باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے۔ حسین نیزے پر بولا، علی کانے میں بولا، حسین اس وقت بولا جب مردے نہیں بولتے۔ اگر یہ مردے ہوتے تو بولتے کیوں؟ اب اگر کوئی مردہ قرآن پڑھے پھر کہنا یہ ہم جیسے۔ حسین نیزے پر بولا، علی کعبے میں بولا، بیٹا اس وقت بولا جب مردے نہیں بولتے، باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے۔ ایک مولوی اکھڑ گیا، اور میں کیا بچہ کی میں بول سکتا ہے؟ میں کیا کنکر کی کلمہ پڑھیا؟ سبحان اللہ۔ علی بولے معاذ اللہ، اوہ علی بولیا رسول دے ہتھاں تے جن ہاتھوں پر پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، علی کی بات ہے تو سن، جب پتھر کی بات ہے تو سبحان اللہ، تو پتہ چلا پتھروں کو ماننا ان کی پرانی یادیں ساری دیہڑی مجلس سنی تو میرے جملے کی قدر کرنی تھی، جو تساں قدر نہیں کرنی تھی کسے بھی نہیں کرنی تھی۔ تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں۔ بڑا مشکل وقت ہے، حساس وقت ہے، پرشوب وقت ہے، اتنے سانس لینا مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا، لیکن جملہ دا پہ زندہ سلامت ہو، عزاداری معجزہ ہے، محنت نہیں۔ اب حسین نے اللہ سے کہا تھا الہی گواہ رہنا، میرے تیرا ذکر اس وقت کیا جب کوئی کر نہیں سکتا، یہ بندے میرے ذکر کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جا حسین، میں اللہ ہوں تو تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک خدا کی خدائی رہے گی حسینیت زندہ باد۔ علماء سایہ نصیب جوان صحت سلامتی زندہ سلامت تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو۔ بڑیاں پرانیاں کتابیں جب جملہ مل رہا ہے اور سکول دے مدرسے تے کالجاں سے یہ گل پڑھائی جاندی ہے، جب بھی میرے مولا کا ذکر آتا ہے نا شکر الحمدللہ، الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے علی کو وہ مقدر اور نصیب عطا کیا بندے قبرج ساڑھ ساڑھ کے توڑ دے۔ اللہ جی میں علی نے بنایا ہے علی، آئے آئے زندہ سلامت علی ہے علی۔ انہوں نے کہا بھئی جیسے بھی مولا علی کے نام ہے یا علی انتا کرم اللہ وجہ، اے علی تو اللہ کے عزت والا چہرہ، کرم اللہ وجہ، چار ہستیاں تو دنیا کے کریم ہے، سخی نہیں۔ ایوتی بعد سوال فہو سخی، ایوتی قبل سوال فہو الکریم، جو سوال کرنے کے بعد دے اسے سخی کہتے ہیں، جو سوال کی شرمندگی سے بچا لے اسے علی کہتے ہیں۔ چار ہستیاں مولا نے کریم کا سخی نہیں، چار ہستیاں اور تھوڑا کیدہ ساتھ دے وچ بھیرنا بولیا ہے انشاءاللہ تھوڑا بولنا زہرا دے مقدمے چ درد ہوئے۔ اب جب جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہے اس کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، چار ہستیاں مولا نے کریم کا، پہلا اللہ کریم، دوسرا نبی کریم، تیسرا قرآن کریم، جڑا چپ کی تے بیٹا چوتھا علی کریم۔ کریم ہوتا وہی ہے جو اپنے کو بھی دے پرائے کو بھی دے۔ یا قرآن دی قسم جڑا سردہ شاللہ ہور سڑے کہ جن دے دل میں چلی دی ولایت تخت دیچھا جن دے دل میں قبر حسین ہے، اللہ کرے قیامت قبر چ بھی بولدا رہے زندہ و سلامت رو۔ چار ہستی بولدا رہے کریم کیا سخی نہیں، اللہ کریم، نبی کریم، قرآن کریم، علی کریم، چار ہستی بولدا نے کریم۔
4 ہستیوں کو کریم کا ساتھ نہیں. میں نے کسی بزرگ عالم دین سے پوچھا یہ علی کریم کیوں؟ اللہ ہون جو تو پریشان ہو کہ تو میں اور پریشان ہو جیسا. یہ علی کریم کیوں سکے نا سونا تو شبدوں کے بھائی خدا کی قسم تبلا سے میں اگلے دن تک یہ جملہ پڑھتا رہوں میرا نشہ نہیں ہو سکا. اس نے کہا علی کریم اس وجہ سے جنہوں ماں دودھ چنا دلی پڑھانا تو میرے نال بولے حضرت زندہ سلامت. اس نے کہا علی کریم اس وجہ سے ہے کہ علی کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں چھکی. کبھی بھی بتوں کے سامنے جو 40 سال کنکر کو شنکر مانتا رہا اب میں علی کے برابر کیسے سمجھوں؟ مسجد نبوی کے بڑے فتوے بڑی مشینہ بڑے گرم بھئی ایک ہی وسکتے علی تمام انبیاء سے کیسے افضل ہے. کسی بندے نے اشارتاً مزاحتاً اہل سے رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو سامنے گھر ہے علی کے گھر کی طرح اشارہ کر کے فرمایا یہ جو گھر ہے یہ انبیاء سے افضل ہے. پاک رسول مسکرا کے فرمایا اس کا گھر محمد سے بھی افضل ہے. اس کا گھر اللہم ارحم فلا بحق علی ابن ابی طالب. جب میں محمد دعا مانگتا ہوں میں کہتا ہوں الہی تجھے علی کا واسطہ محمد کی پریشانی دور کر. صد الباب اللہ باب علی ابن ابی طالب. مسجد نبوی کی 8 دروازے تھے 7 بند ہو گئے. ایک دروازہ کھلا رہا. کسی بندے نے آکے کونے کا اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ یہ دروازہ کیوں کھلا؟ رات کو ہماری بیویاں ہمیں تنگ کرتی ہے علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ پاک رسول نے فرمایا تم نجس ہونے کے بعد علی کا نہیں کھائے جاؤ گے. مسجد میں چلو گے چلنا حرام ہے. جو نجس ہونے کے بعد مسجد میں چلے چلنا حرام ہے. علی پوری کائنات میں واحد علی ابن ابی طالب ہے. جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہ کعبہ ہوتا ہے. جہاں سے چلتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے. جوڑ گیا دن میں جملہ مولا علی میرے جملے اپنی بارگاہ کی منظور کر. مولا تھوڑی نوکری اپنی بارگاہ کی. بادشاہ میرے کا بادشاہ کی ذات پر بلند سلام. ہجرت دا واقعہ دا سارے نمدہ ہی ہے نا. تیتے فتوے لائے کرو. رسول خدا مکہ سے مدینے ہجرت کر کے گئے. بنی مہاجر بنی انصار کو بھائی بھائی بنائے. اے تے 3-4 کتاباں سے مل جاندہ ہے جنہ دی نیتاں تقیتاں رل دیاں انہوں نے بھیرا بنایا. بنی مہاجر بنی انصار کو نیتیں مزاجیں عادتیں جن کی ملتی تھی ان کو انہیں کا بھائی بنایا. جناب ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے جناب عمر کے ہاتھ میں دیا. کہا تو اس کا بھائی ہے. عثمان کا ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمن کے ہاتھ میں دیا. کہا تو اس کا بھائی ہے. ابو ذر کا ہاتھ پکڑ کے سلمان کے ہاتھ میں دیا. کہا تو اس کا بھائی ہے. تو اس جیسا ہے. ہر طول مکان ہمارے اہل سنت بھائیوں نے لکھا کہ رسول بھائی بناتے آئے. علی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا. رسول خدا نے فرمایا ماذا شبکا تھا علی ابن ابی طالب. اے علی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. میرا مولا نے فرمایا ہر کسی کا بھائی بنایا میرا کوئی بھائی نہیں ہے. پاک رسول نے فرمایا یا علی تو نے انصاف نہیں کیا. اگر کوئی تیرے جیسا ہوتا ایک مجلس پاک دا اعلان سماعت فرما لو.